نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ بہت آیات پر بھاری ہے، جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے اعمال کا قبلہ درست ہو جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اگر قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تو شاید وہ سورۃ یاسین ہو، لیکن اگر اس کی ایک آیت لوگ سمجھ لیں تو ان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ 41 دفعہ پڑھنے کی بجائے اگر صرف ایک دفعہ ایک آیت سمجھ لیں تو بہت سی اصلاح ہو جائے، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اور وہ یہی آیت ہے کہ پہلی بات تو انسان یہ یاد رکھے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا۔ انا نحن نحیی الموتى، موت اٹھائیں گے، سب مرنے والوں کو زندہ کریں گے، اور سب مرنے والے اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور زندگی میں جو کر کے جا رہے ہیں وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ایسی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو بالکل صاف ستھری واضح، جس کا ہر لفظ اور ہر لائن پڑھی جاتی۔ یہاں پر جو اعمال نامہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ملتی ہے۔ اعمال نامہ مشتمل ہے دو چیزوں پر، نمبر 1 ما قدموا پر، اور نمبر 2 آثارہم پر۔ قدموا کیا ہے؟ جو ہم نے اب کیا، فرشتوں نے اس کو لکھ لیا۔ ہر روز انسان کا نامہ اعمال اللہ کے حضور اٹھتا ہے، چڑھتا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، یا نہیں چھوڑ کے جاتے۔ دن بھر کی جو سیل ہوتی ہے، وہ جو کاروبار ہوتا ہے انسان کا، اس کی ساری رپورٹ لے جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ یہ کمایا ہے تیرے بندے نے آج، یہ کیا ہو گیا؟ قدمو۔ ایک تو وقتی اثرات جو انسان کے اپنے مثلاً ہاتھوں کے نشان ہیں۔ آپ نے کوئی چیز پکڑی، مثلاً میں نے اگر اس کتاب کو پکڑا، اٹھایا، یہاں لائی، تو اس پر جو میرے ہاتھ لگے، فنگر پرنٹس لگی، جو نشان لگے، وہ سب بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن یہ کتابیں، مجھ کو پکڑتا تھا یہ شخص، مجھے کھولتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ زمین پر جو چلتے ہیں تو قدم کے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں، جتنے قدم چل کے یہاں آپ پہنچی وہ بھی لکھ لیے گئے۔ پھر اسی طرح جس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں مثلاً اس وقت یا کسی اور وقت، وہاں بھی آپ کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ کبھی آپ نے فضا میں ایک طیارہ اڑتا ہوا دیکھا ہو جس کے پیچھے اس کا دھواں رہ جاتا ہو؟ دیکھا ہے کبھی؟ وہ ایک جیٹ ہوتا ہے یا معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو پیچھے ایسے لکیر پڑ جاتی ہے جیسے وہ ایک پتلی سی لکیر ہو بادل کی، حالانکہ وہ کیا، جیسے وہ ایک پتلی سی لکیر ہو بادل کی، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ زمین جس پر ہم موجود ہیں، کیا یہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے؟ کہاں پر ہے یہ؟ کیا کر رہی ہے زمین؟ گھوم رہی۔ اس کی دوہری حرکت ہے، وہ سورج کی گرد گھوم رہی ہے اپنے سولر سسٹم کے اندر، پھر سورج بھی گھوم رہا ہے سارے سسٹم کو لے کے، کس کے گرد؟ گیلیکسی کے نیوکلس کے گرد۔ اب اس کو آپ تشبیہ دے دیں ایک طیارے سے، کہ ہم سب ایک جہاز پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، زمین کے جہاز پر، اور یہ جہاز کائنات میں اڑ رہا ہے، آج یہاں تھا، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہوگا، اور گھومتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھا، زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی، ٹھیک ہے، ایک سال میں زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 59 کروڑ میل سفر طے کرتی ہے۔ گویا ہم سب اس زمین پہ بیٹھے ہوئے سال میں 59 کروڑ میل سفر کر چکے ہوتے ہیں کائنات کا، خلا کا۔ جہاں جہاں سے وہ گزری ہمارے اثرات فضا کا، جہاں جہاں سے وہ گزری ہمارے اثرات فضا میں پرنٹ لگتے گئے، لگتے گئے، لگتے گئے، ہر جگہ لگ رہے ہیں۔ پوری فضا کے اندر ہمارے پرنٹس موجود ہیں، جو ہم زمین پہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، جاگے، ہر جگہ لگا رہے ہیں آثار۔ یعنی یہ فضا اس وقت جو یہاں ہے، یہ ہر وقت یہاں نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت اس کمرے میں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایٹماسفیئر ہے نا، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ سورج اور ہمارے درمیان کا جو خلا ہے نا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر وقت۔ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں زمین کے اوپر بیٹھ کے، وہ کائنات کے اندر وہاں 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 گھوم رہے ہیں ہم، اور ہر جگہ ہمارے پرنٹس لگے جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے پرنٹس بنا رہے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں، اور جو لوگ غلط کاموں کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، حرام چیز پکڑی آپ نے ہاتھ سے، لگ گیا نا آپ کا ہاتھ، اس پہ پرنٹ پڑ گیا نا، آپ کی چیز نہیں، آپ اس کو پکڑے پھرتے ہیں، وہ بول اٹھے گی قیامت کے دن، یہ میرا قلم نہیں تھا۔ بہت سے جوتے رکھے ہوئے رنگ رنگ کے، طرح طرح کے، قیمتی، نئے پرانے، آپ کہتے واہ رے یہ کیا جوتا غضب کا ہے، اٹھا لے جاؤ گھر، خوشی سے پہن جائیں،
لیکن ہوگا کیا؟ جس جوتے کے ساتھ جو آپ کا نہیں اور آپ اسے پہن کے لیے پھرتے ہیں، جہاں جہاں وہ جوتا پڑ رہا ہے آپ کے پاؤں کے ساتھ آپ کے خلاف نشان لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں۔ مالک کا تو آپ نے ایک نقصان کیا نا کہ اس کا چند 100 روپے یا 1000 روپے کا جوتا آپ نے چرا لیا، لیکن سوچیں کہ بدلے میں آپ نے اپنا نقصان کتنا بڑا کیا، کتنے نشان لگوا دیے حرام کی چیز کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی نہیں کسی کی ہے، آپ نے لے رکھی ہے، قبضہ جما رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کے نشان جو اس پر ہیں اور اس چیز کے نشان جو آپ پہ پڑے، قیامت کے دن یہ بول اٹھیں گی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ کوئی قیامت کے دن سال میں نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر ایک بکری لدی اور ممیا رہی ہو اور گھوڑا ہو ننا رہا ہو اور یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو میں مدد نہیں کروں گا، میں آج بتا کے جا رہا ہوں کہ کسی کا ناحق مال مت چرانا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، روز کے کام باتیں جو ہم کرتے ہیں سارا دن لکھ لی جاتی، بالکل ایسے جیسے کیسٹ سے کسی کا لیکچر لکھا جاتا، ایسے ہی ہمارے منہ کے اندر جو پلیئر لگے ہوئے ہیں بولنے والے، جو جو بولتے ہیں فرشتے بیٹھ کے ٹرانسکرائب کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں، وہ سارا پلندہ شام کے وقت لے جاتے ہیں، جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ ہے قدموں، چلے گئے، آگے بھیج دیے، خود ابھی ادھر بیٹھے ہیں لیکن روز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جانے سے پہلے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے اعمال۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب آگے ہم خود چلے جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، آثار، اثرات۔ وہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک آثار، اثرات، وہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک کون سے؟ جو ہم ہر وقت لگا رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، تصویریں کھنچ رہی ہیں ہماری مفت میں، اور دوسرے جو آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات ہیں، ایک موجودہ اثرات اور ایک آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات۔ ایک تو وہ امپریشنز جو آپ آج کل آگے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی انسان جو آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے نا اس پر، یہ ٹرم تو بہت استعمال ہوتی ہے نا، ہے پتہ نہیں کیسا امپریشن پڑا ہوگا۔ یہ امپریشن جو ہے یہ آثار ہیں، جو آپ کا امپریشن پڑ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آپ کے اثرات ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین معاملہ، جو کچھ ہے، اس کے جو اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم بہت شریف نیک انسان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے احسان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ایسی جڑیں کاٹتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے، ایسے ایسے حسد بغض سینوں میں پالے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ہم پیچھے کاٹ پھینکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا امپریشن سب گئے۔ پھر یاد رکھیے کہ ہمارے عمل صرف وہ نہیں جو ہم نے وقتی کر لیے، بلکہ ان کا ایک ایور لاسٹنگ ایفیکٹ بھی معاشرے پہ پڑ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ ہم اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں نا۔ بچے ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے آثار ہیں، نشان ہیں۔ جب کوئی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مثلا دادی کیا کہتی ہیں کہ خود تو چلی گئی، یہ نشانیاں چھوڑ گئی میرے پاس۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا آپ کی، بچے آپ کے، یہ بھی آثار ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھ گئے، اچھی یا بری جیسی بھی آپ چاہیں لکھیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ رہ جاتی، وہ بھی آپ کے آثار ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی کام آپ نیکی کا کر کے ایسا چلے جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی سالوں سال چلتا رہتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو وقف یا ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں وہ مرنے والوں کے نام پر ہی بنتے ہیں نا، مثلاً فلانا میموریل ٹرسٹ ہوتا نا، تو یہ جو یادگاریں ہیں نا میموریل، یہ بھی آثار ہیں۔ کوئی عمارت آپ نے بنائی، جب تک وہ کھڑی ہے وہ یادگار ہے، یہ فلاں دور کی یادگار ہے، فلاں انسان کی یادگار ہے۔ یہ جن کو آپ یادیں کا نام دیتے ہیں نا، یعنی آپ کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کن کاموں سے آپ یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آثار ہیں۔ آثار قدیمہ جن کو آپ بولتے، یہ بھی آثار ہیں۔ یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں نا، یہ بولنا جو ہوتا ہے یہ کیسے عمل میں آتا ہے، آپ ذرا ہلکا سا بولے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے، تجربہ کریں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب بولے اور رکھے نا، کیوں ڈرتے ہیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنے سے؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ پہ کیا چیز پڑی ہے آپ کے؟ وائبریشن۔ ان کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی منہ سے نکل کے، یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی۔ اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا عکس
حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. مثلاً آپ غور سے کسی چیز کو دیکھیے اور پھر آنکھیں بند کیجیے, کچھ عکس نظر آ رہا ہے آنکھ میں, آتا ہے نا؟ تو یہ جو عکس آپ کی نگاہوں میں رہ گیا نا, یہ صرف آپ کی نگاہوں میں نہیں, وہ کسی اور کی نگاہوں میں بھی یہ سارے عکس موجود ہیں آپ کے جانے کے باوجود. یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ قدیم بڑے بڑے بادشاہوں کے عکس فضا میں سے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی یہ تو پرووڈ ہے کہ وہ محفوظ ہیں. ان کو ڈسکور کیسے کیا جائے, نکالا کیسے جائے, اس پہ اب کوشش ہو رہی. کہتے کہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی, اور بعض لوگوں کی آوازیں اسی طرح ریکال کی جا رہی ہیں. یعنی آوازیں اور باتیں اور اثرات اور نشانات, اچھے کام برے کام, یہ سب کچھ محفوظ ہے, کچھ بھی گم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. اسکن اسپیچ تھیوری یہ بھی آج کل بہت پاپولر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے سب سے زیادہ بہترین ریکارڈرز خود اس کی اپنی اسکن میں موجود ہیں. یعنی انسان کی اپنی آواز سب سے زیادہ اس کی اپنی ہی اسکن میں جذب ہوتی ہے. اسکن بہترین ایبزاربنٹ ہے آوازوں کے لیے, اور یہ بات کافی حقیقت ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی کھالیں بولیں گی نا. پھر خوف, غم, غصہ, خوشی, بیماری, ہر چیز کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اسکن پر. کہتے ہیں کہ آواز بھی جذب کرتی ہے اسکن. اب ایسے آلات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے اسکن کو بلوایا جا سکے, یعنی اس سے ریپروڈیوس کی جائے آواز, وہ جو آپ کی وہاں جا چکی اندر. جیسے کسی کیسٹ پلیئر کے اندر ایک بٹن سے کیا ہوتا ہے, ریکارڈنگ ہوتی ہے. دو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا سرخ سفید, دونوں دبائیں تو ریکارڈنگ ہو گئی, ایک چلائیں تو کیا ہوا ریورس کر کے پلے ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ تو ہوئی بھی ہے یہاں ساری اندر. وہ آلہ ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ چیز ایجاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا آلہ تو ایجاد ہو گیا کہ جو مجرم کے ساتھ لگا دیا جائے تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, یعنی اس کی حرکت مختلف ہوتی ہے, سچ بولنے میں مختلف ہوتی ہے. تو جھوٹ سے جسم کے اندر جو ایک خوف پیدا ہوتا ہے, اس خوف کا ECG کی طرح پرنٹ لے آتا ہے اس کا. اب یہ اثرات تولے جائیں گے. آپ کی زندگی میں آپ کا امپریشن کیسے پڑا دوسرے لوگوں پر, وہ آپ کی وجہ سے دین کے کتنے قریب آئے اور دین سے کتنے بھاگ گئے. آپ کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو خدا یاد آیا اور کتنوں کو شیطان یاد آیا. آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئے اور کتنے لوگ بہت دور چلے گئے. آپ کے ہاتھوں نے جو کچھ بنایا, جو کام کیے, جو آرٹ, جو اسکل, جو فن, جو ہنر, جس چیز میں آپ نے استعمال کیا, اس سے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوئے اور کتنے اس کی ناراضگی کے کام ہوئے. آپ کی تحریر, آپ کی گفتگو سے کیا اثرات مرتب ہوئے, آئندہ نسلوں پر کیا اثر پڑا, سب آثار. وَكُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز, ہر اب کون سی ہو گئی, ما قدموا بھی اور آثار بھی. احصیناہ, ہم نے اس کو گن رکھا ہے, گھیر رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے. فی امام مبین, ایک کھلی کتاب میں. مبین کا ایک معنی روشن بھی ہوتا ہے نا, کہ نہیں؟ آج کل کا پیپر کاغذ ہی نہیں رہا, روشن اسکرین بھی ہو گئی ہے نا, لائٹ والی کمپیوٹر کی. امام مبین روشن. تو دنیا میں انسان نے خود ہی روشن شیٹ بنا لی ہے. اللہ کے ہاں تو معلوم نہیں اور کیا لیٹسٹ چیزیں ہوگی, کیونکہ جب وہ روشن ہوتی ہے نا وہ اسکرین, تو اس پر کچھ اور نظر آتا ہے. جب وہ ڈارک ہو جاتی ہے, روشنی ختم ہو جاتی ہے, تو لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا, سب کچھ چھپ جاتا ہے. اللہ کے ہاں انسان کے عمل آپ یوں سمجھیے کہ ایسے ہی سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے جیسے ایک کمپیوٹر کا سوئچ آن کرتے ہیں آپ اور زوم کر کے وہ سامنے روشن اسکرین آ جاتی ہے, اور پھر اس پر آپ جو چاہیں رنگا رنگ تصویریں لائیں اپنی, سب آتی جائیں گی. آپ کہیں بس کرو, بند کرو, اس کا سوئچ آف کرو, سوئچ نہیں آف ہوگا, سب ایکشن ریپلے ہو جائے گا. کل شیء احصیناہ, ہر چیز کو ہم لکھ رہے ہیں, ہر چیز چھوٹی ہو کے بڑی, گن کے نمبر رکھے. ایک روشن اسکرین پر سب لے آئیں گے سامنے. خود کیا کر کے آئے, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے, کیا امپریشنز بٹھائے. بعض اوقات انسان خود تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن ایسے کام کرتا ہے کہ دوسروں کو دین سے نفرت دلاتا ہے. لوگ اس کی شکل سے خوف کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ہمارے آثار ایسے تو نہیں. صرف اتنا ہی کہ ہمارے آثار ایسے تو نہیں. صرف اتنا ہی فکر کافی نہیں کہ ہم خود نیک کام کر رہے ہیں, یہ فکر بھی ضروری ہے کہ ہمارا امپریشن کیا بیٹھ رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی صلاحیتوں اور مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی سوچیں کہ مرنے کے بعد اپنے مال کو کہاں انویسٹ کر کے جا رہے ہیں, کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کام کے لیے لگا کے جا رہے ہیں.
صرف یہ نہیں کہ مرنے کے ساتھ ہمارا یہ دماغ ختم ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد ہم کو یہ ٹیلنٹ کیا فائدہ دے سکتا ہے، کہاں لگا کے جائیں کہ بعد میں پروفٹ آتا رہے، اور ایسا نہ ہو کہ ایسے غلط کام کر کے چھوڑ جائیں کہ اصل کو بھی ڈبو دے وہ. یعنی مثلاً آپ کی اپنی نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام کر دیے ہیں کہ وہ سب کو دھو ڈالیں، نماز اور روزوں کو. جیسے اوور فلو کر جاتی ہے نا چیز، سیلاب جب آتا ہے سب چیزوں تباہ کر جاتا ہے نا. پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطیاں اس طرح کی اوور فلو کر جائیں، نماز روزے کی سب دیواریں بیچ میں ڈھہ جائیں. تو جہاں اچھے کام کرنا ضروری ہے وہاں ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کی بینوں تک پڑتے ہیں، چھاپ چھاپ کے گلیوں بازاروں میں بیچتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہی ہے. اب دیکھیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہم کو اپنے آپ کی کچھ خبر نہیں ہوتی، ہم ہر وقت دوسروں کے ایپ دیکھتے رہتے ہیں نا، فلاں ایسے لگ رہا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی اپنی ہی مووی دیکھنی پڑ جائے، اپنی ہی تصویر دیکھنی پڑ جائے تو کس قدر بری لگتی ہے. ہم ایسی حرکت نہ کرتے، ہم ایسا ایکشن نہ کرتے. مووی میں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے نا، اور وہاں تو ظاہر کے ساتھ اندر کی تصویریں بھی نکال کے باہر رکھ دی جائیں گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ سب حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں کے اندر محفوظ ہے. انسان کے خیالات کو مجسم شکل میں، جیسے اب بھی ہم اپنے آئیڈیاز ٹرانسکرائب کرتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، ایسے ہی انسان کی تھنکنگ، آئیڈیاز، نیتیں، سوچیں، ویژن سب لکھ کر سامنے آ جائے گا، پرسونیفیکیشن ہو جائے گی. ایک ہوتی ہے نا مارکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو مارکنگ. تو نیگیٹو مارکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس قسم کی مارکنگ ہونے والی ہے. ایک انداز تعلیم ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں، خوب لکھتے جاتے ہیں، جو غص و سمین اوٹ پٹانگ باتیں لکھ لکھ کے پیپر بھرتے ہیں کہ جتنے کاغذ زیادہ ہوں گے اتنے نمبر زیادہ. اللہ کے ہاں ایسی مارکنگ نہیں. اور ایک انداز تعلیم کیا ہے کہ جس میں اگر آپ نے فالتو بات لکھی اس کی بھی مارکنگ ہوتی ہے، یعنی نیگیٹو مارکنگ اس کو بولتے ہیں نا. تو قیامت کے دن جو طریقہ کار ہوگا مارکنگ کا وہ نیگیٹو مارکنگ کا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کیا کر کے آئے نیکیاں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ساتھ آپ نے فالتو کام کتنے اور کر دیے کہ جو اصل کو ڈبونے والے ہو گئے. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے عمل میں بڑی کنٹینویشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کام کر کے ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جو بھیج دیا وہ بھی بھیج کے فارغ نہیں ہوئے، وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر کام کے دو رخ ہیں، ایک تو فزیکل رخ اس کا جو اوپر چلا گیا، اور دوسرا اس کا روحانی رخ جو پیچھے اس کے اثرات رہ گئے. جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے نا، ایسے عمل اور آثار کا تعلق ہے. یہ بالکل یوں نا جیسے آپ چلتے ہیں تو چلنے میں قدم آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو پرنٹ لگ جاتے ہیں انہی پرنٹس کو آثار کہتے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کسی دریا میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو پہلے تو سپلیش ہوتا ہے، پھر وہ سپلیش ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو ریپل یا وہ جو لہریں ہیں وہ دور تک سارے اس کو ہلا دیتی ہیں، دور تک ان کے نشان جاتے ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، اور جو ری ایکشن ہے وہ چین ری ایکشن ہے. یہاں کہ جب ایک ایکشن آپ نے کیا تو پھر وہ صرف میئر ایک ایکشن نہیں رہا، بلکہ اس کا ری ایکشن شروع ہو گیا اور وہ چین بن گیا اور دور دور تک پھیلتا چلا گیا اور کتنے میں ملٹی پلائی ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ کہ ایک عمل انسان کا ایک ہوتا ہے اپنے لیے، لیکن جب وہ ری ایکشن ہوتا ہے تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اس لیے آثار زیادہ خطرناک چیز ہے. اگر آپ نیگیٹو بنا لیں تو اس کو آپ 100 کاپیز بنا لیں. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے قدم، اور دوسرے اس کے روٹس ہوتے ہیں جو نیچے چلے جاتے ہیں. اور جب تک روٹس باقی رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پودا کاٹ بھی دیا جائے پھر نکل آتے ہیں، اور ایک سے کئی بن، جیسے بیج ہوتے ہیں، ایک بیج 700 بنا دیتا ہے. تو آثار بھی کیا ہوتے ہیں، ایک کام کے 700 امپریشنز بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں، باطنی نیتوں کو بھی جج کر لیں گے. کوانٹٹی ہی نہیں کوالٹی بھی دیکھ لیں گے ان کی. اب تو آپ ترازو میں ڈالیں، آپ کوڑا ڈالیں یا پھل ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں تول دے گا، لیکن وہاں وہ یہ بھی ساتھ ہی بتائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ میٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس میں کنورشن تو ہوتی ہے، ایک سے دوسرے میں وہ بدل جاتا ہے، لیکن ڈسٹروائے نہیں کر سکتے آپ اس کو. مثلاً آتا ہے لیکن ڈسٹروائے نہیں کر سکتے آپ اس کو. مثلاً آپ بولتے ہیں، آپ کی سوچ آواز میں ڈھل گئی، آواز جو ہے لہروں میں ڈھل گئی، لہریں جو ہے وہ پرنٹس بن گئے فضا کے اوپر، لیکن فارم بدلی، اصل نہیں گئی. لہذا پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا لا رہے. ایسا تھا نا چین ری ایکشن بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ڈیٹرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ری ایکشن کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر
جو پہلے کے آثار آ رہے ہیں اچھے ہیں اور اس اچھائی میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو مزید وسعت کا سبب بن جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہاں سورۃ یاسین میں کیوں کہا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ آباء و اجداد کی غفلت نے چین توڑ دیا تھا بیچ میں، اب تم کیا کرو اس کو پھر سے اصل سے جوڑ کے آگے لے چلو. بعض اوقات انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس کے اثرات آئندہ نسلوں پہ بڑے خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہے کہ انسان ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے ایک بالشت بس قریب ہوتا ہے مرتے وقت نا، لیکن جاتے جاتے غلط وصیت کر کے لوگوں کی زندگی جہنم کر جاتا ہے، اور وہ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں جا پڑتا ہے غلط وصیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی آپس میں کٹ جاتے ہیں، قطع رحمی ہوتے. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا، تو یہ سبب بن گیا رشتے کاٹنے والا. اسی طرح دوسرے اعمال، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کی حالت میں جب تک آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے نا، اور عام حالات میں اور ہوتی. تو ایک آپ کے عمل کا خود آپ کی ذات پر بھی تو امپریشن پڑ گیا نا. جب قیامت میں یہ اسکرین کھلے گی سب کے آگے تو بہت شرمندگی ہوگی. اس سے پہلے ہی ہم اپنا ڈیلی سیلف انالیسس خود احتسابی شروع کریں اور اپنے اعمال کی، یعنی صرف ڈیلی نہیں بلکہ پچھلی ساری زندگی کو بھی ذرا پرکھ لیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور اس پر اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، مداوع کیسے کرنا ہے چکے ہیں، اور اس پر اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، مداوع کیسے کرنا ہے. فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور اگر ہم اس کو عام معنوں میں لیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ یقیناً ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے. اب دیکھیں انداز بہت سٹرونگ ہے. انا نحن نحیی، انا نحن نحیی، 3 دفعہ ہم کا لفظ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے. اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، اور وہ دوبارہ اٹھنا کس لیے ہے؟ حساب کتاب کے لیے. حساب کتاب کے لیے ہم نے ان کے باقاعدہ ریکارڈز تیار کروائے. کس طرح؟ وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ مَا قَدَّمُوا، جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں. وَآثَارَ، ہم لکھ رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو مَا قَدَّمُوا میں وہ سارے اعمال شامل ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے. ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، سب کچھ جو بھی ہم کرتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک دن کے سارے کام لکھ لیں، صبح سے شام تک اپنی ڈائری خود تیار کر لیں، تو دنیا میں ہی اپنا نامہ اعمال دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جتنی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، صرف ایک دن کا پورا ریکارڈ تیار کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. تم لکھو یا نہ لکھو، تم اپنی ڈائری لکھو یا نہ لکھو، تم یاد رکھو یا نہ رکھو، تم ریکارڈ رکھو یا نہ رکھو، ہم لکھ رہے ہیں، ہم ریکارڈ تیار کرا رہے ہیں. کس چیز کا؟ ما قدمو، جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں. جو اس زندگی کا، ما قدمو، جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں، جو اس زندگی میں کر رہے ہیں. جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا سب کچھ بتا دیا جائے گا. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں. آثار کا لفظ جو ہے یہ اثر سے نکلا ہے. اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان کو. اثر کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاؤں کا نشان. جب انسان کہیں چل کے جاتا